जरा वैलेंटाइन डे 14 फरवरी है ना, अज इस तारीख नूं पाकिस्तान समेत दुनिया के अंदर जरा तूफान बदतमीजी बपा किया जाता है, अल्लाह जानता है। इस्लाम में इसका जवाब है ही कोई नहीं, तो दुनियादारी के लिहाज नाल भी यह काम ठीक है नहीं। मापे परेशान हो जाते ने, मापे हैरान हो जाते ने, लड़ाइयां हो जांदियां ने, ते कई वालिदैन इस वजह तो अपने बेटे बेटियां नूं कतल कर देंदे ने, फायर मार देंदे ने। तू तो साडी इज्जत नूं रोल दिता है। ते कदी इंज भी हुंदा है, बदबख्ती दी इंतहा हो जाती है। ये बदबख्त फुल पकड़ के निकलता है, अगो जिवें फुल देंदा है अपनी भैन अपनी बेटी निकल आंदी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون سورہ النور آیت نمبر 19 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو مومنوں کے اندر بے حیائی کو پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے دردناک اور آخرت میں بھی واللہ یعلم اور اللہ خوب جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تمہیں سارا علم نہیں ہے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا اے میرے نبی اعلان کر دیجئے إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اللہ رب العزت نے اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اعلان کر دو کہ میرے رب نے ہر قسم کی ظاہری اور باطنی بے حیائی کو حرام کر دیا اور اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقاً وخلق الاسلام الحیاء ہر دین کا کوئی خلق اخلاق ہوتا ہے اسلام کا اخلاق وہ حیا ہے بے حیائی اور بے رہروی اس کا مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے آج چونکہ 14 فروری ہے بدقسمتی سے
ہم نے بھی غیروں کی عادتوں کو، غیروں کے تہوار کو اور غیروں کی تہذیب کو اپنا لیا ہے۔ جب بھی 14 فروری آتی ہے تو جتنے یہ 2 نمبر لوگ ہیں سارے نام تو محبت کا لیتے ہیں، لیکن فحاشی بے رہ روی کو عام کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کی امتی ہیں کہ آپ جب مسلمان ہونے والے لوگوں سے بیعت کرتے نا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ان سے وعدہ لیتے کہ نمازوں کی پابندی کرنی اور حرام نہیں کھانا، زنا نہیں کرنا، وہ ایک طرح کا عہد ہوتا تھا، بیعت ہوتی تھی۔ لیکن جب کوئی عورت مسلمان ہوتی تو نبی کائنات میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو کہتے کہ تم اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لو، کیونکہ میں وہ پیغمبر ہوں، میں وہ نبی ہوں جو غیر محرم کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، غیر محرم عورتوں کے جسم کو چھونا بھی پسند نہیں کرتا، ان کے ہاتھ پر ہاتھ بھی نہیں رکھو گا۔ آپ زبان نہیں ان سے بیعت لے لیتے، اور آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے 2 نمبر بڑے پیر اور فقیر بنے پھرتے ہیں جو غیر محرم عورتوں کو قبروں میں بٹھاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ ان سے کرتے ہیں۔ یہ بے حیائی، بے رہ روی اور یہ بے غیرتی اسلام کے اندر اس کا کوئی جواز نہیں ہے، جس کا نتیجہ اللہ کی ناراضگی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور جو بے حیائی کے نام پر، یعنی کہ سیر و تفریح کے نام پر بے حیائی کرتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں ویلنٹائن ڈے، ویلنٹائن ڈے، اللہ اکبر، اور اس کی اپنی تاریخ ہے۔ عیسائیوں کے اندر جو راہب ہوتا ہے نا، اس کو شادی کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ ویلنٹائن نامی بندہ تھا، عیسائیوں کا پوپ پادری، اس کی کسی عورت سے عشق کی داستان چل نکلی اور انہوں نے اس کو پھانسی دے دیا، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی تہذیب بنا لیا۔ اس نے 14 فروری کو جب اس کو پھانسی دی گئی تو اس نے پھول پیش کیا اپنی محبوبہ کے نام۔ اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں نے یہ کام شروع کر دیے، اور اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اسلام تو حیا کا سبق دیتا ہے، اسلام پاکیزگی کا سبق دیتا ہے، اسلام اپنی نظروں کو جھکانے کا حکم دیتا ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ اللہ اکبر۔ یہ عجیب روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، ان لکل دین خلقا، ہر ایک دین دا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوندے، کوئی ادب آداب ہوندے نے۔ دین اسلام دا سب تو بڑا اخلاق وہ حیا ہے، حیا۔ اگر حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ہم ان چیزوں کے پس منظر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام نہاد محبت کا دعویٰ کرنے والے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ غیر محرم عورت سامنے آ جائے، اگر اچانک نظر پڑ جائے تو فوری نگاہیں نیچی کر لو، اور یہ ایسی گندی تہذیب ہے،
بدقسمتی سے آج پاکستان میں ہمارے کالجوں کے اندر، سکولوں کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو پھول پیش کرنے کے بہانے پھر وہ سارا کچھ کر جاتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ بے حیائی ہے، اور اس کا نتیجہ وہ بھی بڑا خوفناک ہے. والدین اس سے پریشان ہیں، اور اس کا آغاز برطانیہ سے ہوا، پھر ڈنمارک اور اٹلی، اور آج پاکستان میں بھی یہ بیماری پہنچ چکی ہے. 4 صدی ہجری میں اس کا آغاز ہوا مغرب کے اندر، لیکن پاکستان میں بھی لوگوں نے اس کو فالو کر لیا. ہمارے نبی کون ہے؟ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کلمہ پڑھے ہیں، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون میرے پیغمبر؟ جنہوں اللہ نے میرے اور تیرے واسطے ساری زندگی واسطے اسوہ حسنہ بنا دیتے. اللہ رب العزت قرآن جو فرما رہے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے میری امت دے لوگوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے لوگوں تک دسے ہیں، لوگوں کو یہ میسج دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے دنیا جہان دے لوگوں، میں اپنے پیارے محبوب پیغمبر نو تواڈے واسطے اسوہ حسنہ بنا دیتے. اسوہ حسنہ دین دے معاملات دے اندر صبح دے ٹائم بھی آپ اسوہ حسنہ نے، شام دے وقت بھی میرے پیغمبر اسوہ حسنہ نے، نماز دا موقع آئے اس وقت بھی اللہ دے نبی بہترین نمونہ نے، عبادات دے اندر بھی میرے پیغمبر امت واسطے بہترین نمونہ ہے، کاروبار دے معاملات اندر آپ بہترین نمونہ نے، سیاست اندر، فراست اندر، اور دیگر شادی بیاہ دے معاملات دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر بہترین نمونے. اسی اگر فالو کرنے تو اپنے پیغمبر نو فالو کرنے. بدقسمتی ہے کہ لوگ ایسے حسین اور ایسے جمیل اور ایسے بہترین پیغمبر کے اسوے کو چھوڑ کر ان انگریزوں اور بدبختوں کو فالو کرتے ہیں. اور آخرت تو دور کی بات ہے، جن کی دنیا بھی کوئی نہیں ہے، جن کی دنیا میں بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، جن کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، ان کو لوگ فالو کرتے ہیں. اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، حسن میں بھی اعلیٰ، عقل میں بھی اعلیٰ، اور شان اور مقام میں بھی اعلیٰ. اللہ نے نبی پاک کو بنایا ہی بڑا اعلیٰ ہے. اللہ اکبر اللہ. کسی بندے سے محبت کرنی ہو نا تو اس میں دنیا داری کے لحاظ سے 3 چیزیں بندہ دیکھتا ہے. 3 چیزیں. کچھ لوگ پیار کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ احسان کی وجہ سے. بندہ کسی سے احسان کرتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے اے میرا محسن ہے. وہ پاویں کالا ہوئے پاویں کوجا ہوئے، محسن نال بندے نو پیار ہوندا ہے. جڑا بندہ احسان کر دے، کسی بندے دے احسان کر دے، اندا کاروبار دے اندر مدد کر دیندے، بیٹے تعلیم حاصل کر دے نے کتاباں لے کے دے دیندے، بچیاں دی فیس ادا کر دیندے، کسی دے گھر آٹا کوئی نہیں انہوں آٹا دے دیندے، زندگی دے اندر مشکل دے وقت ہوندے کام آندے تے بندہ عقل دی تقاضا کر دی اے میرا محسن ہے، میں اپنے محسن نال پیار کرنا. دوسرے نمبر تے بندہ کسی بھی خوبصورت چیز نہ پیار کرتا ہے. کوئی بھی چیز ہوئے، کوئی بھی چیز ہوئے، انسان خوبصورت چیز اچھی لگتی. اور تیسرے نمبر تے بندہ کسی دے کمال نو ویکھدا ہے تے اوندا پیار کردا ہے. وہ کالا ہوئے بھاویں کوجا ہوئے،
کہتا یار یہ کارنامہ بڑا ہے، بڑا کارنامہ ہے۔ مثلا ڈاکٹر عبد القدیر ساڈے واسطے بڑے عظیم نے، وہ جیسے بھی نے وہ ساڈے ہیرو نے، کیوں؟ کارنامہ بڑا اچھا ہے، انہوں نے ایٹم بم دیتا ہے۔ ایویں دیگر کرکٹ دے کھلاڑی نے نا، کوئی پاکستان تے انڈیا دا میچ ہوئے تے کوئی کھلاڑی 5-6 کٹھے ہی چھکے لا دے نا تے پاکستانی قوم پیار کر دی، کیوں؟ یہ کارنامہ بڑا اچھا ہے۔ یعنی کہ اے دنیا دے اندر کارنامہ انہیں بڑا ادا کیتا ہے۔ اے 3 چیزاں نے، احسان یا حسن و جمال۔ احسان دی وجہ تو بندہ محبت کرتا ہے، یا حسن و جمال دی وجہ تو محبت کرتا ہے، یا پھر وہ کم دی وجہ تو محبت کرتا ہے۔ اگر اسی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 3 وجوہات نہ ویکھیے تو آپ تو بڑا محسن بھی کوئی نہیں۔ اللہ تو بعد امت دا سب تو بڑا محسن آپ تو بڑا کوئی نہیں۔ اینا احسان نبی کائنات میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت واسطے انہیں محسن نے، آپ نے سانو قرآن دیتے ہے، احسان کیتا ہے، سانو عبادت دا طریقہ دسے، یہ بھی آپ دا احسان ہے۔ آج اگر نبی پاک دا کلمہ نہ پڑھیا ہوندا تے اسی پتہ نہیں کی کچھ ہوندے، یہ بھی نبی پاک دا احسان ہے۔ اور اتنا احسان ہے دنیا دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر تہجد دے ٹائم اٹھ دے، توجہ کرنا دا، لوگ ستے نے، امت آرام کر رہی ہے تے نبی پاک امت واسطے رب کو دعاواں کیتی جاندے نے، اللہ کو اپنی امت واسطے معافیاں ہی منگی جاندے نے، اپنی امت واسطے آسانیاں ہی منگی جاندے نے، اللہ کو دعا کردے نے، رب امتی رب امتی، اللہ میری امت تک کی بنے گا۔ صحیح مسلم دے اندر حدیث ذرا غور کرنے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی پریشان کہ میری امت تک کی بنے گا۔ اللہ نے جبریل السلام بھیجے ہیں، جا جبریل جلدی جا میرے نبی نو حوصلہ دے دیو کہ اے کائنات دے پیغمبر امت دے بارے پریشان نہ ہو، جویں تسی آکھو گے میں اوویں ہی کر لوں۔ کتنا بڑا احسان۔ اور تانوں پتہ ہے آپ سرکار امت واسطے دعاواں کردے نے، مغفرت دیاں دعاواں کردے نے، سانو دین دتا نبی پاک نے، اور کل قیامت والے دن 1 نہیں 2 نہیں، اللہ دے نبی 10 طرح دی سفارش کرن گے۔ کتنی؟ 10 طرح دی۔ یہ مطلب ہے کہ آپ محسن نے، آپ محسن کائنات نے، اگر اس وجہ نال کوئی پیار کرنا چاہتے انہوں پھر نبی پاک نو فالو تو کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی کائنات تو بڑا محسن کوئی نہیں۔ اور دوسرے نمبر تے حسن و جمال۔ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں اندر پیار کروں گا جنہا سب تو سونا ہوئے گا، تو چلو اس لئے آنا ویکھ لیں، نبی پاک تو سونا بھی کوئی نہیں۔ آپ اینے حسین تے اینے جمیل، رب دا قرآن کہندے ہے، توجہ کرنا، مصر دی عورتاں نے نبی یوسف علیہ السلام نو دیکھے تے رب دا قرآن اعلان کر دے، جدو نبی یوسف نو ویکھے قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے انگلاں کٹ لیاں، انگلاں کٹ لیاں، تیز چھریاں دے نال سیب کٹن دی بجائے اپنی انگلیاں کٹ لیاں۔ اما جان عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا میری روحانی اما جان فرماندیاں نے، یہ تے مصر دیاں عورتاں نے، انہوں نے جناب یوسف دا حسن ویکھیا تے اپنے انگلاں کٹ لیاں۔ اگر میرے پیغمبر نو ویکھ لیندیاں، اپنے دل نو چاک کر لیندیاں، اپنے سینے نو کٹ لیندیاں، معلوم ہویا کہ اللہ دے پاک پیغمبر ساری کائنات نالوں حسین بھی نے تے جمیل بھی نے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اللہ اکبر اللہ. انہیں حسین میرے پیغمبر، انہیں سونے میرے پیغمبر. ایک دن صحیح مسلم دی حدیث نا، جناب جابر کہنے لگے 14ویں رات دا چند چمک رہے تے میں کدی آسمان وال وینا کدی میں زمین وال ویکھنا. توجہ کرنا، نبی پاک دا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ دے حسن و جمال دا. سرکار دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے ایویں میرے دل وچ خیال آ گیا کہ اج میں مقابلہ ہی کر لواں، اج میں موازنہ ہی کر لواں. آسمان دا چند زیادہ سونے یا زمین دا آمنہ دا چند سونے؟ جناب جابر کہتے نے میں دیکھی جانا، کدی میں آسمان دے چند نو وینا، کدی میں زمین دے چند نو وینا. میں آخر کار اس نتیجے تے پہنچیا آسمان دے چند نالوں میرے زمین دا چند زیادہ سونے. سبحان اللہ. چنو چودمی سی تے کوئی ستارہ. توجہ کرنا، حدیث دا ترجمہ ہے چنو چودمی سی تے کوئی ستارہ میں تو آنو دیکھا دوبارہ خدا دی قسم چند بدم نظر آیا مدنی دا چہرہ مینو صاف نظر آیا. اور چاند کے چہرے میں چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے چہرے پہ سیاہیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حسین، اللہ اکبر اللہ. نک تلوار سونا. ایک اور دیوانہ اٹھ دے نبی پاک دے حسن دا تذکرہ کر دے. نک تلوار سونا، رخسار گلنار سونا، بوتیے دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگوں، سونا نبی دا چہرہ چودمی دے چند وانگوں، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں. اگے نہ چلنا. اما جان عائشہ صدیقہ قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کدی کدی میرے پیغمبر مسکرا پہندے، ہس پہندے، آپ دے چہرے تو ایسیاں سواواں نکل دیاں اگر اندھیرے کمرے دے اندر سوئی بھی گم ہو جاندی نبی پاک دی مسکراہٹ تو بعد او سوئی بھی لب جاندی. اللہ اکبر اللہ. میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دھمک دے کڑیاں دے وانگوں کلیاں دے وانگوں چمک دے. اے توجہ کرنا، ہیٹھ اوپر دو پالیاں اس پالن ہار نے پالیاں، کیا پالیاں دو میں سج دیاں نوری شعاواں وج دیاں، انوید موتیاں لڑی سی یا بجلی لشکے کھڑی سی، جے قدرتی تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا. سبحان اللہ. اے میرے نبی دی مسکراہٹ اتنی پیاری. انہیں حسین و جمیل، انہیں حسین و جمیل میرے پاک پیغمبر جڑا آندہ ہے نبی پاک دا دیوانہ ہو جاندہ ہے. اور ایک حدیث دا ذرا مسئلہ سننا. یہودیاں دے بہت بڑے عالم آندے نے، اللہ اکبر اللہ، نبی پاک کول بہ جاندے نے تے نبی پاک دے چہرے نو ویکھدے نے، گل کوئی نہیں کیتی، بات کوئی نہیں سنی، حالے بات بھی نہیں سنیا. نبی پاک دا چہرے پر انوار ویکھ کے کہندے نے واللہ رب دی قسم حاضل وجہ لیسا بے وجہ کذاب. رب دی قسم اے چہرہ کسے جھوٹے دا ہو سکتا ہی نہیں. اے چہرہ میرے مصطفیٰ دے. اچھا
دنیا جہان اندر ویکھو تو صحیح نا، پرکھو تو صحیح نا، اگر کوئی بندہ کہندا ہے میں ان دے نال پیار کراں گا جڑا سب تو زیادہ حسین ہے، میں رب دی قسم اٹھا کے کہنا، ممبر رسول تے بیٹھ کے کہنا، علا وجہ البصیرت کہہ رہے ہیں، ساری کائنات اندر اللہ نے اپنے پیغمبر تو زیادہ حسین بنایا ہی کوئی نہیں۔ اگر کچھ چاہتا ہے نا مینوں سونے نال پیار ہے تے میرے نبی سب تو زیادہ سونے نے، احسان بھی میرے نبی دا زیادہ ہے تے حسن بھی۔ تے تیسری گل ہے کمال، کمال اے تو ڈاکٹر عبد القدیر نال پیار کرنے انہیں ایٹم بم بنا دیتا ہے، تو عمران خان نال محبت کرنے انہیں سانو ورلڈ چیمپئن بنا دیتا ہے، تو اور کھلاڑیاں نال پیار کرنے انہاں کمال بڑا ہے، کوئی نیزہ سٹ دے اندے نال پیار کرنے انہوں لکھاں روپیے دے دینا، تو نہیں ویندا ایک کون ہے، اندہ رنگ کیسا ہے، اندی ذات کی ہے، اندی کاسٹ کی ہے، نہیں، صرف کمال ویکھ کے پیسے نشاور کر دینے، کمال ویکھ کے اندر پیار کرنے۔ میں تینوں دساں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کمالات کتنے اچھے نے۔ ایک مثال دینا چاہنا، اتنا اعلیٰ تے اتنا اچھا کمال ہے، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دینے آسمان دا چند دو ٹکڑے ہو جاندے۔ لیاؤ نا کوئی ایڈے کمال اللہ، سرکار نے اشارہ کیتے ایک حصہ ادھر آ گیا تو دوجا ادھر آ گیا، معلوم ہویا احسان وچ بھی میرے نبی اللہ، اچھی بولو کہ گل صحیح سمجھ آ جائے گی، احسان وچ بھی میرے نبی اللہ تے حسن وچ بھی میرے نبی اللہ نے تے کمال اندر بھی میرے پیغمبر اللہ نے۔ دنیا داری دے لحاظ نال بھی اگر تو سوچے تیرے نبی نے پیار بھی کرنا پائے گا، نبی پاک نو فالو بھی کرنا پائے گا، تاں تیرا رب نے کیا اے دنیا جہان والے ہو، اے انگریز نہیں، اے ونگے شپے نہ، رب نے توڑے واسطے اسوہ حسنہ بنایا ہے تے آمنہ دے لال نو بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قد کاٹھ سونا بنتر بناوٹ ختم ہو گئی، سونے دے اوپر سجاوٹ ختم ہو گئی، سونے دے اوپر سجاوٹ۔ اینا حسین رب نے بنائے۔ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر انج کر کے چہرے پرانوار آسمان نو اٹھائے، کدھر اٹھائے؟ رب کہندے نے سونیا دنیا تے تانوں ویندی ہے، میں کائنات دا رب بھی تانوں پیار نہ وینا۔ تسی پوچھو گے دلیل کی؟ ویکھو ذرا اللہ دا قرآن کہندا ہے انج نبی پاک نے چہرہ اٹھایا ہے، آپ دا مقصد کی سی؟ قرآن دے اندر اے جدھر آپ نماز پڑھنے ہیں نا، اے ہے قبلہ، اے ابراہیمی قبلہ ہے، تے کچھ مہینے واسطے نا اللہ نے قبلہ بنا دیتا بیت المقدس نو، تے بیت المقدس اندے اپوزٹ ہے۔ اگر ہون قبلہ ابراہیمی ادھر ہے نا، اگر بیت المقدس نو والے منہ کرے تو وہ ادھر ہے، اپوزٹ ہے۔ اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام چونکہ کیا کرتے سن، آنا دعوتو آنا سمرتو بے دعوتی ابی ابراہیم، اے دنیا دے لوگوں میں تے اپنے باپ ابراہیم دی تو ہمہ دا نتیجہ آپ ابراہیمی نے تے ابراہیمی کعبے نو پسند کر دینے، تے انج کر کے آسمان وال چہرے پر انوار اٹھایا، رب کو دعا کر دے اللہ کعبہ تبدیل کر دے، کعبہ تبدیل کر دے، اللہ ابراہیم علیہ السلام دا کعبہ میں نو واپس لوٹا دے۔ تے رب نے جواب دیتے، نبی پاک نے چہرے پر انوار اٹھایا، اللہ نے قرآن بنا دیتے۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ اے انہیں حسین میرے پیغمبر، اللہ فرماندے نے توجہ کرنا، قد نرا تقلبا وجہک فی السماء، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جدو تسی اپنے چہرے نو اوپر اٹھایا بے عرش والا رب تر پیار نال ویکھ رہا سی۔ قد نرا تقلبا، یہ مطلب ہے کہ حسن اندر بھی آلہ، جمال اندر بھی آلہ،
احسان اندر بھی آلہ تے کمال میں بھی نبی پاک آلہ. اس واسطے اللہ نے اسوہ حسنہ بنایا ہے. تے بد قسمتی نال تو نبی پاک دا طریقہ چھڑ کے انگریزاں دا تے اے ونگے چھبے لوگاں دا تو اپنے آپ نو پابند کرنا. اللہ جان دے ان دے اندر دنیا دی بھی ناکامی تے قیامت میں چھتر پہن گے. دعا کرو اللہ سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے. یہ 14 فروری دا دن یہ بے حیائی نہیں کرنی. کہو انشاءاللہ بے حیائی دا کام کرنا بھی نہیں تے ہون بھی نہیں دینا. کرنا بھی نہیں تے ہون بھی نہیں دینا. لوگوں کو سمجھانا ہے نہ سمجھے تے اہنی ہتھا نہ روکاں گے انشاءاللہ. کیونکہ نبی پاک دی امت پریشان ہے. آپ نے قطعی طور تے اس کی اجازت نہیں دیتی کیونکہ ان دے اندر غیر محرم لڑکے تے لڑکیاں دا ملاپ ہوندا ہے, گفتگو ہوندی ہے, پھر بات اگا تک چلی جاندی ہے. اے طریقہ مسلماناں دا نہیں, اے طریقہ نبی پاک دا نہیں. اللہ اکبر. اللہ آپ سرکار نے تے اے فرما دیتا ہے کہ حیا اللہ نے مینوں دیتا ہے, اے بہت بڑی نعمت ہے. ہر دین دا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوندا ہے تے اسلام دا اخلاق حیا ہے. اللہ سب نو حیا عطا کرے. بے حیائی بے راہ روی اے اسلام دے اندر جائز نہیں. اے جڑا ویلنٹائن ڈے 14 فروری ہے نا اج, اس تاریخ نو پاکستان سمیت دنیا دے اندر جڑا طوفان بدتمیزی وبا کیتا جاندا ہے اللہ جاندا ہے. اسلام میں تے دا جواز ہے ہی کوئی نہیں تے دنیا داری دے لحاظ نال بھی یہ کم ٹھیک ہے نہیں. ماپے پریشان ہو جاندے نے, ماپے حیران ہو جاندے نے, لڑائیاں ہو جاندیاں نے تے کئی والدین اس وجہ تو اپنے بیٹے بیٹیاں نو قتل کر دیندے نے, فائر مار دیندے نے. تو تے ساڈی عزت نو رول دیتا ہے. تے کدی انج بھی ہوندا ہے بدبختی دی انتہا ہو جاندی ہے. اے بدبخت پھول پکڑ کے نکلدا ہے, اگوں جنوں پھول دیندا ہے اپنی بہن اپنی بیٹی نکل آندی, اپنی بہن تے شرما گئے دوویں بھی یہ کی بنیا. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک کو ایک نوجوان آیا, توجہ کرنا, آپ نے حیا نو فروغ دیتے کہ بے حیائی دا کلا کما کیتا ہے. بے حیا انسان ان دا اسلام اندر کوئی مقام نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے, ایک نوجوان آندا ہے نبی پاک کو آ کے زنا دی اجازت منگ دے. اگر غور کریے توجہ کرنا, نبی پاک دی گستاخی بھی ہے, بارگاہ نبوی دی کتنی بڑی گستاخی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا دے اندر آئے قرآن سنان واسطے, آپ دنیا دے اندر آئے عبادت سمجھان واسطے. میرے پیغمبر نبی بن کے آئے بے حیائی نو ختم کرنے واسطے. آپ پیغمبر بن کے آئے دنیا دے اندر نکاح دا پیغام دین واسطے, بے حیائی دا کلا کما کرنے واسطے. سارے صحابہ موجود نے مسجد نبوی دے اندر, نبی پاک دے یار بھی بیٹھے نے, صحابہ بیٹھے نے. اتنی بڑی جسارت کر دے, کوئی سنگ نہیں, کوئی شرم و حیا نہیں. آگے عرض کر دے اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام, میں نوجوان ہاں, میں برائی دی زنا دی اجازت دے دیو, پرمٹ دے دو. بدقسمتی دے نال کلمہ طیبہ دے ناتے حاصل کیتے گا ملک ہے پاکستان. جی تو پاکستان دا نام لینے ہیں نا تو ایمان جوش اور جذبے نال بڑھ جاندہ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ ادھر سارے مل کے بولو, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا. آج خون کے آنسو ہوتے ہیں ہم. اس ملک کے اندر زنا کا پرمٹ ملتا ہے, زنا کا پرمٹ ملتا ہے, شراب کا پرمٹ ملتا ہے. ویسے تھے فحاشی بدماشی منے اگر درخواست لکھ کے اجازت لے لو تو پھر جائز ہے.
ایماندار نہ دسو ٹھیک ہے؟ اے اللہ نو ناراض کرنے والی بات ہے. میں اپنے حکمرانوں نو ممبر رسول تو یہ مشورہ دے رہے ہوں اور تھوڑے تک یہ گل پہنچا رہے ہوں. اگر ملک دی معیشت نو، سیاست نو اور معاشرے نو خوشحالی دے اندر دیکھنا چاہتے ہو، تو ملک دا استحکام چاہتے ہو، تو ملک دے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی اور زناکاری دے اڈے نو بند کیتا جائے. کیا تسی بھی چاہتے ہو؟ انشاءاللہ کہو ذرا اچھی انشاءاللہ کہو. اللہ دے فضل و کرم نال ایتھے نہ تے زنا دا پرمٹ چلے گا نہ شراب دا چلے گا، لیکن بدقسمتی ہے چل رہے ہے. پاکستان کلمہ طیبہ دے ناتے حاصل ہوئے ہے. اللہ دی رحمت کیویں آئے؟ نوجوان آگے پوچھتے ہیں اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مینوں زنا دی اجازت دیو، میں سب کے قربان جاواں. انہیں حسین پیغمبر، انہیں جمیل پیغمبر، انہیں اخلاق والے پیغمبر، انہیں پرتاثیر پیغمبر ایسے طریقے نال ان دی برین واشنگ کیتی، ایسے طریقے نال ان دی ٹیوننگ کیتی، ایسے طریقے نال انہوں سمجھایا ہے. صحابہ کہندے نے پھر اس نوجوان نے ساری زندگی زنا دا نا ہی نہیں لیا. کہندے مینوں زنا دی اجازت دیو. سرکار کہنے لگے اے نوجوان مینوں ایک گل تے دس، گھر دے اندر تیری ماں موجود ہے؟ جی موجود ہے. بیٹی بھی موجود ہے؟ جی وہ بھی موجود ہے. بہن بھی ہیگی ہے؟ وہ بھی ہیگی ہے. خالہ بھی موجود ہے؟ وہ بھی موجود ہے. چچی موجود ہے؟ جی وہ بھی موجود ہے. آپ نے کچھ رشتے گنوا کے پوچھا اے نوجوان اگر جڑا پرمٹ تو میرے کو لینا چاہنے، اگر ایک کام تو کسے نال کرنا چاہنے، اگر کوئی بندہ تیری بیٹی نال ایسا ارادہ رکھے تو پھر کہتا میں برداشت نہیں کراں گا. اگر تیری بہن نال کوئی ارادہ رکھے تو پھر اے جی میں غیرت مند ہاں، میں کدی برداشت نہیں کراں گا. آپ نے سارے رشتے گنوائے. سرکار کہنے لگے کملیا اور تم اتنا غیرت مند ہو کے بے حیائی دیاں باتاں کرنے تے جندے نال تو کچھ کرنا چاہنے وہ بھی تے کسی دی ماں بہن بیٹی لگ دی ہوئی. ایسی سمجھ آ گئی. نال سرکار نے دعا کر دیتی اللہم طہر قلبہ، اللہ دے دل نو پاک کر دے. صحابہ کہندے نے اسی پھر ساری زندگی جدوں میں انہوں ویکھیا ہے ان دی اکھاں نو چکیا ہویا ویکھیا ہے، ان دی اکھاں وچ حیا ویکھے. اللہ ساڈی قوم چ حیا پیدا کر. یا اللہ بے رحمی، یہ بے غیرتی اور بے حیائی نو ساڑھے ملک چو ختم کر دے اور حیا پیدا کر دے. آج 14 فروری کے نام پر کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں میں یہ بے حیائی، یہ بے رحمی اس لیے منع ہے کہ گناہ کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے. گناہ کی ابتدا جب تم پھول کے چکر میں لڑکی اور لڑکی کو اجازت دو گے تو آگے جو کچھ ہوگا پھر آپ کو پتا ہے. سب سے پہلے یہ گناہ کی ابتدا ہے اس لیے منع ہے. اور یہ ویلنٹائن ڈے اس کی دوسری لوجک یہ ہے اس سے بے حیائی کو فروغ ملتا ہے، اس لیے بھی یہ منع ہے. بے حیائی کو فروغ ملتا ہے. اور میرے اور آپ کے پیغمبر حیادار تھے. حدیث میں آتا ہے نبی پاک کماری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار ہوتے تھے نبی. اور ایک حدیث میں میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسند امام احمد کی حدیث 22,756 نمبر حدیث. سرکار نے فرمایا اگر کوئی بندہ مینوں 6 چیزاں دی ضمانت دے. کنیاں چیزاں؟ 6 چیزاں. سرکار نے فرمایا میں انہوں جنت کی ضمانت دینا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. انہاں 6 چیزاں دے وچوں آپ نے فرمایا
وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہاں نو نیچے کر لو، میں جنتی ضمانت دے دیا نگاہوں کو نیچے کرنا۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضضن ابصارہن، قل للمؤمنین، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں نو حکم دے دیو اپنی اکھاں نو نیچے کر لین، اور اگے فرمایا مومنہ عورتوں نو بھی حکم دے دیو کہ اپنی اکھاں نو نیچے کر لین۔ آنکھوں کو نیچے کرنا یہ حیا ہے، حیا، اور نبی پاک کا حکم ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایک اور حدیث، فرمایا کہ راستے میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا اگر مجبوری ہوئے تو پھر؟ آپ نے کہا انتہائی مجبوری ہوئے تو پھر راستے کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ پوچھتے ہیں آقا وما حق الطریق، راستے دا حق کیے؟ توجہ کرنا، حدیث پاک اندر سب تو پہلے نمبر تے فرمایا غض البصر، آنکھوں کو نیچے کرنا، آنکھوں کو نیچے کر کے بیٹھو۔ جن آج کل دے نوجوان ہیں نا، نوجوان تے آئے نہیں بچارے، میں تھوڑا جا سختی نہ بولو تو ڈگ پہ دن تلے، سچی بات ہے، جوانی کوئی نہیں گی، برائلر نے بالکل تے شوق ہے نا کالے شیشے لا کے نا کالیاں تے رستے چوکاں کھڑے ہو جاندے اپنیاں اسلام دیاں بیٹیاں نو تنگ کرنے واسطے۔ اس بدبخت میں پتہ نہیں جس رب نے اکھاں دیتیاں نے نا وہ اکھاں تو اندھے بھی کر سکتے ہیں، آنکھوں سے اندھا بھی کر سکتے ہیں۔ آنکھیں کس نے دیے؟ اللہ نے، تو واپس نہیں لے سکتے، ایسا کام نہ کرو۔ سرکار نے فرمایا راستے دا سب تو پہلا حق ہے غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ اور یہ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نبی پاک کے صحابی نے، آپ کے اندر حفظ البصر اشد من حفظ اللسان، اکھ دی حفاظت زبان نالوں میں زیادہ ضروری ہے، زبان نالوں میں زیادہ ضروری۔ اکھوں میں نا گلاں کر دیا نے، سچی بات ہے، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے، بس یہ اور یہ تمہارے ہو گئے۔ ایسا نہ کرو۔ جس بندے دی اکھ وچ حیا نہیں، انہاں اسلام نال کی تعلق ہے، تقوی سانو اس بات کا درس دندے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو۔ اور تیسرے نمبر تھے مرد و زن دا اختلاط، اور نبی پاک نے تے مسجد جان تو منع کیتا ہے، عورتاں تے مرد برابر چل کے جمعہ پڑھنے واسطے نہیں جا سکتے۔ ایک دن صحابہ نے دیکھا، صحابہ بھی جا رہے ہیں، عورتیں صحابیات بھی جا رہی ہیں، آپس اختلاط ہو گیا۔ سرکار نے حکم فرما دیتا بیویو ایک تے مردہ تو بعد آیا کرو، تے دوسرا میرے نبی نے فرمایا آئندہ تو کوئی عورت رستے دے سینٹر چ نہ چلے، رستے دے سینٹر چ نہ چلے۔ عورتوں کو یہ حکم دے دیا کہ جب بھی چلنا ہے تو سائیڈ پر چلنا۔ اس تو بعد نبی پاک دی صحابیات مسجد وچ بھی جاندیاں تے دیواراں نال لگ لگ کے کپڑے نال کسڑ جاندے، رستے دے درمیان وچ نہ جاندیاں۔ مسجد وچ جانا مرداں تے عورتاں دا مل کے منع تے سکولاں کالجاں چ کیویں جائز ہو گیا؟ اختلاط مرد و زن۔ اور حدیث پاک میں چاند ہے جب عورت اور مرد غیر محرم خلوت اختیار کریں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو شیطان نیکی دا حکم نہیں کرتا، وہ برے پاسے لے کے جاتا ہے۔ آئیے آج اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں اور غیر مسلموں کی مشابہت نہیں کریں انشاءاللہ کو۔ اور نبی پاک نے فرمایا من تشبہ من قوم فہو منہ، جڑا کسی قوم نال مشابہت کر دے نا وہ قیامت نو انہاں دے نال ہی اٹھایا جائے گا۔ انشاءاللہ ہم بے حیائی اور
بے رہروی کے اس بند کو باندھیں گے اور انشاءاللہ اس کو روکیں گے. انشاءاللہ کو اپنے بچوں کو سمجھائیں گے, نوجوانوں کو سمجھائیں گے, ان کو اخلاق کا درس دیں گے اور ان کو بتائیں گے بھی دنیا ہی نہیں, کل قیامت کو قبر میں بھی مرنا ہے سارے نے کہ نہیں. کیوں بھائی؟ دعا کرو اللہ سانو آخرت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے. اے نوجوان جنہیں موبائل اندر بے رہروی کرنے والے اور موسیقی اور گانے سننے والے, پلٹ آؤ اور اللہ دا قرآن انہوں اپنے سینے میں لگاؤ, کیونکہ ایک قبر قیامت میں قرآن کام آئے گا. پچھلے 2-4 دن پہلے ساڑھے بہنوئی مولانا ولی اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ اللہ کو چلے گئے. دعا کرو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. انتہائی پختہ عالم سن اور آخری انہوں نے ایام بڑی مشکل سے بیماری گزرے نے. یقیناً سان امید ہے انہوں دی بیماری نو بھی اللہ انہوں واسطے گناہ دے کفارے دا سبب بنائے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ انہوں دے بیٹے نو بیٹیاں نو ساڑھے بھانجے بھانجیاں نو صبر جمیل عطا کرے. انہوں دی اہلیہ ساڑھی بہن نو صبر عطا کرے. اور سب تو بڑا تحفہ والد واسطے والدہ واسطے اگر فوت ہو جان کہ اولاد دا دعا کرنا ہے. میں آج دے جمعہ دی وساطت نال مولانا ولی اللہ صاحب دے بیٹے اور بیٹیاں نو اور عمومی طور تے سب نو یہ وصیت کروں گا, اپنے ماں باپ واسطے دعا کرو. اس تو بڑا کوئی تحفہ نہیں. حدیث پاک میں چاند ہے سارا کچھ ختم ہو جائے گا. انسان جدو فوت ہوتا ہے نا اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, لیکن 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں. صدقہ جاریہ, اللہ دے راج کو صدقہ جاریہ کر گیا, ایسا کم جنہ ثواب جاری, یا ایسے شاگرد ایسا علم جان تو بعد بھی لوگ اس تو فائدہ اٹھا دیں. اور تیسرے نمبر تے والدین صالح یدعو لا, نیک اولاد جڑی اپنے ماں باپ سے دعا کر دیے. میں تے یہ بھی حدیث پڑھی ہے, سرکار نے فرمایا اگر کوئی بیٹا یا بیٹی نافرمان ہوئی ہوئے تو والدین دنیا تو چلے جان, اینی والدین واسطے مغفرت دی دعا کرے. اس دعا دی برکت نال اللہ اس اولاد نو فرما برداراں دی صف وچ کھڑا کر دے. ایک حدیث میں یہ بھی آندا ہے اللہ بندے نو جنت عطا کر دے گا. اچانک ایک درجہ بڑھ جائے گا. اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک کر دے. سارے آمین کہہ دو. اللہ اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. اسی دنیا تو چلے جائیے تو ساڈے واسطے فاتحہ کرن, دعاواں کرن. سرکار نے فرمایا بندہ پوچھتا ہے اللہ جنت میں مل گئی ہے, یہ اچانک درجہ بڑھ گیا, کی وجہ ہے؟ توجہ کرنا, حدیث پاک میں چاند ہے نبی پاک نے فرمایا اے جنتی بندے تیرا نیک بیٹا بیٹی بے استغفار والدی کا لگا, انہیں دنیا دے اندر تیرے بیٹے نے تیری بیٹی نے تیرے واسطے مغفرت دی دعا کی ہے. اس دعا دی برکت نال اللہ نے جنت دے اندر تیرا درجہ بڑھا دیتا ہے. یہ مطلب ہے اولاد دی دعا جنت جان تو بعد بھی فائدہ پہنچاندی. اور نوجوانوں فکر کرو, ساڈا بھی کوئی پتہ نہیں کدوں آواز آ جانی. پرمٹ لے کے کوئی بھی نہیں آیا تے نہ ہی ہمیشہ اتنے بیٹھے رہنے. آج جمعے دے اندر دعا کرو یا اللہ جن پریشان نے سب دی پریشانیاں دور کر دے. اچھی آمین کہہ دو. یا اللہ جن تنگ دست نے انہوں تنگ دستیاں دور کر دے. جب اللہ جن بیمار نے انہوں شفا کاملہ عطا کر دے. بڑے بھائی قاری عنایت اللہ صاحب سلفی حفیظہ اللہ الحمدللہ گھر پہنچ گئے نے, لیکن آلے دعا دی ضرورت ہے. دعا کرو اللہ انہوں مکمل تندرستی عطا کر دے. کہ اللہ سونے جن بیمار نے سب نو شفا دے دے. ایک دعا اور کرنے لگا, یا اللہ سانو اے توفیق دیویں ساڈی زندگی اندر جڑی آخری نماز ہوے اللہ بھی باجماعت پڑھن دی توفیق عطا کر دے. اللہ اکبر. اللہ
بڑے بڑے گبرو اس دنیا تے آئے نی وقت جوانی اونا لمحہ فکری ہے وقت جوانی اونا ایویں ہی لنگھائے نی اج آئی موت تے قبراں ول تائے نی اج قبراں وچ ستے کسے چاہت نہ پائیا چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا کھول کے سن لے کن میری پہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی ساری حیاتی ایتھے بیٹھ نہیں رہنانی اج یا کل موت سر اتے آئی چٹھی آسمانوں سرور احمد تے آئی اللہ اکبر اللہ میں آج دے 14 فروری دے حوالے نال نوجوانوں خاص کر یہ میسج دیواں گا کہ بے رہ روی چھوڑ دیو بے حیائی چھوڑ دیو موت دا کوئی پتہ نہیں قرآن نال تعلق قائم کر لو مضبوط کر لو قرآن دی تلاوت کرو اور قرآن تے عمل کرو اللہ پوری قوم نو قرآن دی محبت نصیب کر دو آمین سارے مل کے کہہ دو اللہ پوری قوم نو قرآن دی محبت نصیب کر دے تے سونیا جدوں فرشتہ آوے روح قبض کر رہے ہوئے ادو بھی ساری زبان تے قرآن جاری کر دیں کلمہ جاری کر دیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل وہ یوٹیوب پر آتے ہیں فیس بک پر سیف ساجد کے نام پر اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے اس کو خود بھی سنیں اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا